جیسے جیسے دور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر القرون سے دور ہوتا جائے گا، ویسے ویسے زمین پر فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے ہمارا دور دور ہوگا، زمین کے اوپر گناہ بڑھیں گے، زمین کے اوپر پاپ بڑھیں گے، زمین کے اوپر عیاشیاں بڑھے گی، زمین کے اوپر فتنے اور فساد بڑھیں گے، زمین کے اوپر ظلم بڑھے گا، زمین کے اوپر زیادتیاں بڑھے گی، رحم لوگوں کے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا، محبت لوگوں کے دلوں سے رخصت ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ کتوں کو تو روٹیاں ڈالیں گے لیکن انسانوں کے ہاتھوں سے روٹیاں چھین لیں گے، لوگ جانوروں کی پیٹھ پر تو ہاتھ پھیریں گے لیکن انسانوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بجائے انسانوں کے سروں کو کاٹ کر اس کو فٹ بال بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر، خون کی آندھیاں آئے گی، انسانی خون سے ہولیاں کھیلی جائے گی، دریا اور چشموں کو، دریا اور نیلوں کو، تالابوں کو انسانی خون سے بھرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایسے حالات میں کہیں پر کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوگی، کہیں پر کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہوگا، کہیں پر معصوم بچوں کی آؤ فغاں ہوگی، کہیں پر ماں کی گود میں بچے کی جان لے لی جائے گی، کہیں پر ماں کی گود کو اجاڑ دیا جائے گا، کہیں پر گھروں کو ویران کر دیا جائے گا، کہیں پر بستیوں کو جلا دیا جائے گا، کہیں پر انسانوں کو جانوروں سے زیادہ بدترین انداز سے ان کا تکہ بوٹی کر دیا جائے گا۔ کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں کو کفن بھی نصیب نہ ہوگا، کہیں ایسا ہوگا کہ مرنے والوں کو قبر بھی نصیب نہ ہوگی، کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، کہیں ایسا ہوگا مرنے والوں کی موت پر لوگ خوشیاں مناتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب عالم کفر یہ کر رہا ہوگا، جب دین سے دور انسان یہ کر رہا ہوگا، جب قرآن مقدس سے محروم انسان یہ کر رہا ہوگا، اس وقت وہ قوم جن کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب قرآن ہوگا، وہ قوم جن کے ہاتھوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہوگا، وہ قوم جن کے ہاتھوں میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوگا، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، جن تک قرآن کی تعلیم نہ پہنچی اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی ذمہ داری بڑھ چکی ہے۔ اندھیرے اور تاریکی کا رونا رونے کی بجائے کوئی چراغ جلانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کانفرنسوں میں اور اجلاس میں درد بھری باتیں کرنے کی بجائے، امت کے مسائل پر نوحہ کرنے کی بجائے، امت کے مسائل پر آنسو بہانے کی بجائے، امت کے مسائل کا ڈنڈورا پیٹنے کی بجائے، امت کے مسائل کو ناخن تدبیر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اپنے مسائل کا حل نہ پارلیمنٹ کے زینے پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی سیاسی لیڈر کی چوکھٹ پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مالدار کے آستانے پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مفکر کی چوکھٹ پر ہے، اپنے مسائل کا حل نہ کسی مدبر کے دروازے پر ہے، اپنے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مجمع میں کثرت نوجوانوں کی ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، اگر پوری دنیا کے اندر خون کی سرخ آندھی آ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا ہے،
ہے. پوری دنیا کے اندر اگر بے رحمی کے ساتھ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے سسکیوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے, قید خانوں میں لوگوں کو ڈال کر ان کی زندگی موت سے بدتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسے حالات میں ہم کیا صرف رونا روتے رہیں گے؟ آؤ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا سب سے بڑا حل امت کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے, قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں ہے. قوم کے جوان قوم کی تقدیر گویا ہوتا ہے, قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان آوارہ گردی کرتا ہے, جس قوم کا جوان عیاشی کرتا ہے, جس قوم کا جوان نشہ کرتا ہے, جس قوم کا جوان زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے, جس قوم کا جوان لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, وہ قوم غلام بنا لی جاتی ہے. اور جس قوم کا جوان خوددار اور باغیرت ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, اس میں دینی حمیت پیدا ہو جاتی ہے, پھر اس قوم کی تاریخ سنوری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. مسلمان جوان وہ نہیں جو ماضی کی تاریخ پر سینہ چوڑا کرے, مسلمان جوان وہ ہے کہ تاریخ پر اترانے کی بجائے وہ تاریخ ساز بننے کی کوشش کرے, ایک نئی تاریخ مرتب کرے. اب وہ وقت نہیں رہ گیا کہ ٹیپو سلطان نے کیا کیا تھا, اب وہ وقت نہیں رہ گیا صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا, اب وہ وقت نہیں رہ گیا خالد بن ولید نے کیا کیا تھا, اب وہ وقت نہیں رہ گیا عمر ابن خطاب نے کیا کیا تھا. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو, اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, پوری دنیا کے اندر اگر مسلم امہ کو شکنجے میں جکڑ کر کے ظلم کیا جا رہا ہے, دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ جس قوم کا جوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈے پہ گزار رہا ہے, جس قوم کا جوان شراب و شباب میں اپنی راتوں کو گزار رہا ہے, وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ بڑے بڑے میزائل اور بڑے بڑے ہتھیار کسی قوم کو اتنا تباہ نہیں کرتے جس قوم کو شراب اور شباب تباہ کر دیتے ہیں. ہتھیاروں سے زیادہ نقصان شراب و شباب کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج دیکھیں ہمارا جوان شراب میں بھی ڈوب گیا, ہمارا جوان شباب میں بھی ڈوب گیا. اقبال نے امت کے مسلم جوان کو تشبیہ دی ہے ایگل سے, شاہین سے, عقاب سے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم مردار کھانے والی قوم نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم بچے کچے کی خیرات لینے والی قوم نہیں ہے, ہم دوسروں کے روٹی کے ٹکڑے توڑنے والی قوم نہیں ہے, ہم بیکار بیٹھ کر چوک اور چوراہوں پر گیم کھیلنے والی قوم نہیں ہے. ہم وہ قوم ہے جب رخ کرتے ہیں تو اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے بتاتے ہیں کہ مسلم جوانوں کی ہمت یہ ہے, مسلم جوانوں کی طاقت یہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میری قوم کے جوانوں کو ہو کیا گیا ہے, جو قوم کا جوان کل تک رات کے آخری عشرے میں اللہ کی خشیت سے آنسو بہاتا تھا, آج وہ قوم کا جوان نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر اور فلمیں دیکھ رہا ہے. پھر امت پہ ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, امت کو ستایا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا, امت کو تباہ نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. آؤ, اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو شاہین, ایگل اور عقاب سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ عقاب کون جانتے ہیں؟ اس دن سے مجھے عقاب سے پیار ہو گیا ہے جس دن سے میں نے سنا ہے کہ غوث العظم دستگیر نے کہا انا البازی و اشرب کل شیخ, کہ میں ولایت کی دنیا کا باز اشرب ہوں, میں عقاب ہوں. عقاب, میں نے کہا اللہ اکبر, اگر عقاب میں خوبی نہ ہوتی تو ولیوں کا تاجدار یہ نہ کہتا کہ میں ولایت کی دنیا کا عقاب
عقاب ہوں۔ عقاب کیا ہے، شاہین کیا ہے، ایگل کیا ہے؟ آئیے، کسی مفکر نے اقبال کی شاعری کی شرح لکھتے ہوئے کہا تھا عقاب کی چند خصلتیں ہوتی ہے جو ایک مومن کی صفت ہے اور مومن جوان کی صفت ہے۔ بس اسی پہ میں گفتگو مکمل کروں گا، اس لیے کہ آج میں کسی خطیب کی حیثیت سے مدعو نہیں ہوا ہوں، بلکہ خطیب خصوصی کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اور جتنی دیر میں ہمارے قائد تشریف لائیں گے بس اتنی دیر میں گفتگو ہوگی۔ یوں بھی ہم خطاب کرنا نہیں جانتے، ہم تو اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں تک لے کر آنا چاہتے ہیں۔ کاش کسی کے دل میں بات اتر جائے۔ اللہ اکبر، کرچی انداز بیان بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قوم کا جوان سنور جائے گا، پوری دنیا میں انقلاب آئے گا، پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی۔ مسلمانوں اپنے ٹیلنٹ کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی صلاحیتوں کو محسوس کرو۔ اپنی مثال اس شیر کی طرح ہے جو بکریوں کے ریوڑ میں پلا ہے اور بکریوں کی طرح ہو گیا ہے۔ پھر کوئی شیر آ کر کہتا ہے میرے عزیز تو بکری نہیں ہے، تو ہماری برادری سے شیر ہے، شیر۔ اللہ اکبر، پھر اسے احساس ہوتا ہے۔ اسی احساس کے لیے آج آپ کو بلایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقاب کی خصوصیت کیا ہے جو ایک مسلم جوان کی خصوصیت ہونی چاہیے؟ عقاب وہ ہے جو بہت اونچائی پر اڑتا ہے، بہت بلندی پر اڑتا ہے۔ محققین کہتے ہیں 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر اگر کوئی اڑتا ہے تو وہ عقاب ہے۔ عقاب اتنا اونچا اڑتا ہے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنا اونچا اڑنے کے بعد بھی 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑنے کے بعد بھی اس کی نگاہیں زمین پر، اپنے شکار پر، اپنے مقصد پر رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اب ذرا توجہ کرنا، اتنا اونچا اڑ کر بھی وہ اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتا۔ محققین لکھتے ہیں اگر وہ 2 کلومیٹر کی اونچائی پر سے اڑ رہا ہو تو بھی وہ خرگوش پر نظر رکھتا ہے، اپنے شکار پر نظر کرتا ہے۔ اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو درس دینا چاہتے ہیں، بلندی پہ پرواز کرنے والوں، اگر قدرت نے تمہیں دولت کی بلندی دی ہے، قدرت نے تمہیں علم کی بلندی دی ہے، قدرت نے تمہیں طاقت کی بلندی دی ہے، اس اوپر کی پرواز سے نیچے زمین پر اپنے مقصد کو فراموش مت کرنا۔ مقصد پر نظر رکھو۔ آپ کا ہمارا مقصد زمین پر پاپ پھیلانا نہیں، زمین پر گناہ کرنا نہیں، ہمارا مقصد اللہ کی زمین کو سجدوں سے آباد کرنا ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنے مقصد پر نگاہ رکھو۔ مقصد مومن یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم عبادت کے لیے زمین پہ آئے ہیں، زمین پر گیم کھیلنے نہیں آئے ہیں، زمین پر کرکٹ کے میدان کو سنوارنے نہیں آئے ہیں، زمین پر اپنے پیروں سے فٹ بال کھیلنے نہیں آئے ہیں، زمین پر ہم کتے بلیوں سے دل بہلانے نہیں آئے ہیں، زمین پر ہم زنا کے مناظر دیکھنے نہیں آئے ہیں، زمین پر ہم فلمیں دیکھنے نہیں آئے ہیں۔ ہماری نگاہیں کسی کا ننگا ناشتہ ہوا جسم دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری آنکھیں تو آنکھیں بند کر کے جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان دار عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر، عقاب بہت اوپر اڑتا ہے لیکن نیچے نظر رکھتا ہے۔ دوسری چیز، وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، وہ بغیر گھونسلے کی زندگی گزارتا ہے۔ چٹانوں پر، درختوں پر وہ زندگی گزارتا ہے، گھونسلہ نہیں بناتا۔ تیسری چیز، جب طوفان آنے والا ہوتا ہے، چڑیا، کوے، چیل، پرندے سب طوفان کی ہوا کو بھانپ کر بھاگ جاتے ہیں۔ توجہ، سارے پرندے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں۔ آندھی اور طوفان کی آمد پہ وہ پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ ابھی سائنسداں اور جو پرندوں پر تحقیق کرتے ہیں، ڈسکوری والے اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ سونامی آنے سے پہلے پرندوں کو اور جانوروں کو پتا چل گیا تھا کہ سونامی آنے والے، سب بھاگ گئے وہ علاقہ چھوڑ کر۔ تنہا عقاب کی صفت یہ ہے کہ وہ آندھی اور طوفان کی آمد پر جب اس کا کوئی گھونسلہ ہی نہیں ہے تو وہ گھونسلے کی طرف جائے گا کہاں؟
وہ بھاگے گا کہاں؟ وہ موسم سے اور آندھی اور طوفان سے مقابلہ کر کے انجوائے کرتا ہے، اس کا لطف لیتا ہے، لذت لیتا ہے۔ گویا کہ اقبال پیغام دیتے ہیں آندھی آئے تو اس کو بھاگو مت، چھوڑ کر کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرو، قوت پیدا کرو۔ جب ایک پرندہ عقاب ہو کر وہ حالات سے مقابلہ کرتا ہے، ڈٹتا ہے، وہ ڈٹتا ہے، موسم بدل جاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں حالات اگر مخالف ہے، میدان چھوڑ کر مت بھاگو، بلکہ ڈٹ جاؤ اللہ کے بھروسے پر۔ جب موسم عقاب سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تو مرد مومن سے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، اس سے مقابلے کی طاقت۔ سبحان اللہ۔